یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صدر محفل، عزتوں کی مسندوں پر جلوہ فرما اساتذہ کرام، اسٹیج کو رونق بخشنے والے علماء کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر ملت، مخدوم اہل سنت، پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پروقار سالانہ عرس مبارک کی تقریب، جس کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد یوسف نقشبندی دام مجدہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ایوان علم و دانش میں جن نفوس قدسیہ کے تذکار کو اپنی گفتار میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، ان کی عظمت اسی بات سے عیاں ہوتی ہے کہ آج دشت و جبل میں، بحر و بر میں، عرب کے ریگستانوں میں، زمینوں آسمانوں میں، فکر و تدبر کی روشن وادیوں میں، شعراء کی مدح ترازیوں میں، ادیبوں کی نوازیوں میں اور خطیبوں کی تکلم بازیوں میں ان کے نام دنیا کی عظیم ہستیوں کی حیثیت سے جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ سامعین مکرم، اولیاء اللہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی آستینوں میں اسلام کا ید بیضا، ان کی رگوں میں اسلام کا لہو رقصاں، ان کی سیاست عادلانہ، ان کا قانون مساوات کا آئینہ دار، ان کی معیشت اصول کفایت پر استوار، ان کی معاشرت حیاداری کا بحر بے کنار، ان کی تہذیب زندگی کا جامع خوشگوار، ان کا تمدن اخلاق کے محمدی سے ہم کنار، ان کی صداقت صدیق اکبر کی سیرت سے سرشار، ان کی عدالت عدل فاروقی کی علم بردار، ان کی سخاوت عثمان غنی کا کردار اور ان کی شجاعت حیدر کرار کی جلغار ہے۔ الغرض ان کی پوری زندگی الذین آمنوا وکانوا یتقون کا کامل اظہار نظر آتی ہے۔ موجزن وقت کے دریا میں ہے نوائے اولیاء، موجزن وقت کے دریا میں ہے نوائے اولیاء، ہدیہ چاہ کے صدف دستے دعائے اولیاء، جب بھی راستہ حالات کا دھندلایا یارو تو کام آئی ہے زمانے میں ضیاء اولیاء۔ حضرات ذی وقار، اولیاء اللہ وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ روح القدس ان کی تعریف میں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ کے پھول نچھاور کرتے نظر آتے ہیں۔ قرآن ان کی عظمت کے ترانے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کہہ کر اقصائے عالم میں بکھیرتا نظر آتا ہے۔ ان کی ہونٹوں کی جنبش ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ کے تحت سات آسمانوں کا سینہ چیر کر عرش بری سے جا ٹکراتی ہے۔ ان کی ادا کی تدبیریں من عاد علی ولیہ فقط اذنتہ بالحرب کے اعلان سے تارے عنکبوت کی طرح آنے واحد میں ختم ہو گئی۔ ان کے جنود قاہرہ جدھر گئے الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ کے پیش نظر کے تحت نصرت ان کے قدم چومنے خود آگے بڑھی۔ ان کی نگاہیں جدھر اٹھی کائنات مسخر ہوتی چلی گئی۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض کے تحت دنیا ان کے قدموں پہ نصاور ہونے کے لیے کھینچی چلی آتی ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض کے تحت دنیا ان کے قدموں پہ نثار ہونے کے لیے کھینچی چلی آتی ہے۔ یا رب اجعل من عبادک ازواجا کی درخواست سے حوران بہشت ان کے دیدار میں بےتاب نظر آتی ہیں۔ صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند کے پیش نظر کائنات ان کی شاگردگی کو باعث افتخار سمجھتی ہے۔ الغرض ان اولیاء کرام کی عظمت کے ڈھنکے فرش زمین پر بھی بجے اور عرش بری سے بھی صدا آئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
سن لو بے شک اللہ کے دوست نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انہیں کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی, انہیں کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی, گلوں کو رنگ ماہ و مہر کو تبندگی بخشی. حضرات گرامی, یہ اولیاء اللہ, یہ بوریاں نشین کلمۃ اللہ ہی العلیاء کا علم لے کر, ان الحکم الا للہ کا عزم لے کر, نحن الذین بایعوا محمدن کا ترانہ لے کر, ترکت فیکم امرین کا پیمانہ لے کر, کتاب و سنت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دباتے چلے گئے, ادیان باطلہ کے چھکے چھڑاتے چلے گئے, انسانیت کو خدا واحد کے سامنے جھکاتے چلے گئے, سلطنت اسلامیہ بساتے چلے گئے, سلطنت اسلامیہ بساتے چلے گئے, روشنیوں کے دیپ جلاتے چلے گئے اور حق کا پرچم لہراتے چلے گئے. اس لیے تو عرش والے نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کی بشارت سنا کر عرش و فرش پر اولیاء کی عظمت کا چرچا کر دیا. سامعین مکرم, جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو مجھے اولیاء کی عظمت اور کردار ستاروں کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے. کہیں حضرت اویس کرنی, حسن بصری, سفیان ثوری, فضیل بن عیاض, داؤد طائی, حبیب اجمی, ابراہیم بن ادم, بشر حافظ رحمت اللہ علیہم اپنے زہد و تقوی سے راہبوں کی رہبانیت کو شرماتے نظر آئے. کہیں امام اعظم ابو حنیفہ مالک و شافعی, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اپنی فقاہت کا سکہ منواتے نظر آئے. کہیں امام بخاری و مسلم, ترمذی و نسائی, ابو داؤد و ابن ماجہ اور امام غزالی و رازی شریعت مصطفیٰ کا تحفظ کر کے ظلمت قدوں میں علم کے چراغ جلاتے نظر آئے. کہیں مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہم حدیث و فقہ کی ترویج کر کے احیاء سنت کا علم بلند کرتے نظر آئے. کہیں مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان, مولانا عبدالستار خان نیازی, مولانا اشاہ احمد نورانی صدیقی اور مولانا حافظ خادم حسین رضوی شریعت مصطفیٰ کا تحفظ کر کے تحفظ ختم نبوت کی خاطر اپنی زندگیوں کے لہو نہار قربان کرتے نظر آئے. کہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد غزالی زمان, حضور احمد سعید کاظمی اور پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہم اپنی دینی خدمات, انداز بیاں اور زور قلم سے عقائد باطلہ کی تردید کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کرتے نظر آئے. جب میں ان اولیاء کرام کی عظمت اور خدمات کو دیکھتا ہوں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے کہ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے, غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک. اپنے وسیع ترین موضوع کا اختتام ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار پر کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. والسلام.